الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ حضرت امام علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے، اور قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں، اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ مارنے کے بعد 4 کیلیں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کیلوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھنے کا حکم دیا۔ جب پتھر لایا گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ چنانچہ انہیں جنت میں سفید موتیوں سے بنا ہوا ان کا گھر دکھا دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب ان کے جسم پر پتھر رکھا گیا تو ان کے جسم میں روح نہیں تھی، لہٰذا انہیں کچھ بھی درد محسوس نہ ہوا۔ ابن کثان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی، پس وہ جنت میں کھاتی اور پیتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کی چند جھلکیاں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شان و شوکت والے نبی ہیں۔ قرآن کریم کے کئی پاروں اور آیات مقدسہ میں بڑے بڑے شاندار انداز کے ساتھ آپ کا ذکر بیان ہوا ہے۔ آپ کا نام مبارک قرآن کریم میں 136 بار ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک آسمانی کتاب تورات عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ پاک سے کئی مرتبہ کلام کرنے کا شرف پایا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے آپ کو طور پہاڑ پر بلا کر پہاڑ کی طرف رخ کروایا اور وہاں تجلی فرمائی۔ آپ کو رب کریم نے کئی معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی قبر میں نماز کی حالت میں ملاحظہ فرمایا تھا۔ آپ نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ سبحان اللہ۔ امت محمد پر آپ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کی بدولت 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے تھے۔ آپ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 سڑکیں بن گئی تھیں۔ آپ ہی کی بدولت بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ اترا تھا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں۔ آپ کی نافرمانی کرنے کے سبب بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا کیا اور آپ کے بے عیب ہونے کی گواہی ایک پتھر سے دلوائی۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پتھر نے کیسے گواہی دی اور آپ
کہ چند معجزات کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔